اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال کنا فی جنازۃ فی بقیع الغرقد، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو تین روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بقیع غرقد میں موجود تھے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بقیع میں موجود تھے۔ فاتانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ وقعدنا حولہ ومعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھے تو ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس محصرۃ، ایک ٹہنی تھی، ایک چھوٹی سی لکڑی تھی۔ الصلوۃ والسلام اس ٹہنی کے ساتھ زمین پہ جو ہے وہ کچھ لائنیں بنانے لگے۔ ثم قال، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ میں لکھ نہ دیا گیا ہو، یعنی ہر آدمی کا ٹھکانہ جنت میں بھی لکھ دیا گیا ہے اور ہر آدمی کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ میں بھی لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی جو آدمی، کوئی بھی آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ دونوں جگہ پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتکل علی کتابنا، کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پہ ہی توکل نہ کر بیٹھیں، یعنی ہم اپنے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم جنتی ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی ہیں تو دوزخ میں جائیں گے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل کرتے رہو، جو آدمی جس جگہ کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس جگہ والے جو کام ہیں اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ آدمی جنتی ہے تو جنت والے جو اعمال ہیں اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، وہ کرتا چلا جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی جہنمی ہے تو وہ نیکیوں کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ وہ برائی کے کام جو ہے وہ آسانی سے کرتا چلا جائے گا اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ اپنے ٹھکانے کو پا لے گا۔ اب یہاں پہ اس حدیث پاک سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کی تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے۔ اب تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت تک سب علم جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو پیدا کرتا ہے تو اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ آدمی کیا کیا عمل کرے گا، دنیا میں جا کے اس نے کون کون سے عمل کرنے ہیں، کون سے عمل نہیں کرنے۔ اب اس بندے کی جو بھی تقدیر تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت میں یا دوزخ میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب ہر بندے کا عمل جنت میں یا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے تو اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم جنتی ہوئے تو جنت میں چلے جائیں گے، اگر ہم دوزخی ہوئے تو دوزخ میں چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات ایسی ہے تم عمل کرتے رہو، کیونکہ اگر تم جنتی ہوئے تو جو جنت والے اعمال ہیں، نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بزرگوں کی خدمت کرنا، والدین کا ادب و احترام، بچوں سے محبت شفقت، اسی طرح لوگوں کا ادب و احترام، اور اگر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوا تو تمہارے لیے برائی کے کام جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے۔ نماز کو ترک کرنا، تراویح میں حاضر نہ ہونا، مسجد کبھی حاضر نہ ہونا، والدین کے ساتھ برا عمل کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، ان کا ادب و احترام نہ کرنا، ان کو جواب دینا، پڑوسیوں کے ساتھ کبھی بھی نیک عمل نہ کرنا، روزہ نہ رکھنا، اسی طرح فلمیں، گانے، ڈرامے، یہ ساری چیزیں دیکھنا، اور بہت ساری جتنی بھی فحاشی کے کام ہیں وہ سب اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہر بندہ یہ اپنے گریبان میں جھانک کے یہ سوچے کہ اس کے لیے کون سا عمل آسان ہے، کیا وہ نیکی کا عمل آسانی سے کر سکتا ہے یا نہیں، یا وہ برائی کا عمل آسانی کے ساتھ کر رہا ہے یا نیکی کا عمل آسانی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر وہ نیکی کا عمل آسانی سے کر رہا ہے، برائی سے بچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اگر وہ برائی کا عمل کر رہا ہے، نیکی کی طرف بالکل بھی نہیں آ سکتا، نیکی کا عمل کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت عمل کرتے رہنا چاہیے، عمل سے باز نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عمل کرتے رہے اور اپنے صحابہ کو بھی یہ طریقہ بتاتے رہے، تو ہمیں بھی چاہیے عمل کے ذریعے اپنے ٹھکانے کو پہچانے۔ تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتے، جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اب دیکھ لیں فجر کی نماز ہے تو 3 صفیں موجود ہیں، مغرب کی ہوگی 4 صفیں ہو جائیں گی، لیکن جب عشاء کی نماز آتی ہے تو عشاء کی نماز بھی فرض ہے۔ عشاء کی نماز کوئی نفل یا سنت نہیں ہے، وہ بھی فرض ہے، جس طرح یہ 4 نمازیں فرض ہیں، تو پھر ایک صف رہ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سارے یہاں سے ہی آئے ہیں، کوئی دور سے نہیں آیا، تو جب عشاء کی نماز آتی ہے تو اس میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ تو کیا یہ ہمارے عمل دوزخی والے نہیں؟ کیا یہ ہمیں اپنے عمل جو ہیں یہ جہنم سے
دور کر رہے ہیں یا نزدیک کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے یہ عمل جو ہیں یہ ہمیں جنت کے قریب کر رہے ہیں یا جنت کے سے دور کر رہے ہیں؟ ہم خود بھی سوچیں، خود بھی مسجد میں حاضر ہوں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سننے کی جو ہے وہ ایک دلچسپی دلائیں، ان کو ترغیب دلائیں کہ آئیں ہمارے ساتھ، آئیں مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کریم میں کی تراویح میں قرآن کریم ختم کیا جا رہا ہے، خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں۔ ہم خود نہیں آتے، بچوں کو کیا لائیں گے؟ تو پھر کل بچے بھی آپ کے نہیں آئیں گے، تو آپ نے جب مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، تو آپ کے بچوں کے جو نیک عمل ہوں گے وہ نہیں ہوں گے، وہ نیک عمل نہیں کریں گے، تو آپ کو نیکیاں نہیں پہنچے گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نیک عمل پہ لا دیں گے، نیک عمل کرا دیں گے، آپ اگر وفات بھی چاہ جاتے ہیں، وفات بھی کر جاتے ہیں، آپ کے بچے نیک عمل کرتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور کی دولت سے مالا مال فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين آمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا رب العالمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا رب العالمین تیری توفیق سے، تیری عطا سے نماز فجر ادا کی، الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی اس نماز کے توسل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہی اس نماز کی برکت سے ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین برے اعمال سے، برے دوستوں سے، بری جگہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اچھے اعمال، اچھے دوست اور اچھی جگہوں پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نفس و شیطان کی چالوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں سے محبت شفقت کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، الہی تو شفا دینے والا ہے۔ یا رب العالمین تمام کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے مرض سے، یا رب العالمین جسمانی ہے، یا رب العالمین روحانی ہے، ہر قسم کے مرض سے شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك۔